السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کہانی کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس گنہگار بندے کو کیا عذاب ملا اور اس نے جہنم میں کیا دیکھا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ اس کے کڑے سوالوں سے مزید میری روح کو خوف ہونے لگا تھا۔ اب میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ وہ منظر مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں پاس کھڑے اپنوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، خدا کے لیے مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑ کر جاؤ۔ میں دنیا میں تم لوگوں کے بڑے کام آیا تھا، اب خدا را تم لوگ میرے کام آؤ۔ مجھے اس تنہا مکان میں اکیلا نہ چھوڑو۔ مجھے وحشت ہونے لگی ہے اندھیری قبر سے۔ کوئی بھی میری منت نہیں سن پا رہا تھا۔ سب جلدی سے مجھے دفنانے میں لگے ہوئے تھے۔ میری قبر پر مٹی ڈل چکی تھی۔ سب مجھے دفنا کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب میں اس قبر میں تنہا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اتنے میں پانچواں فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، وہ لوگ جو دنیا میں تیرے سب سے عزیز تھے، اب وہ تمہیں دفن کر کے چلے گئے ہیں، اور اگر وہ پاس بھی ہوتے پھر بھی تیری مدد نہیں کر پاتے۔ ان سے تمہارا جو رشتہ تھا وہ دنیا میں ہی تھا، یہاں وہ رشتے تجھے بچا نہیں سکتے۔ یہاں پر تمہیں اپنے اعمال ہی بچا سکتے ہیں۔ آج یا تو تم جنت میں جاؤ گے یا پھر دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔ اب میں اندھیری قبر میں اکیلا خوف سے نڈھال تھا، اپنے انجام کا انتظار کرنے لگا۔ اب میرے لیے دنیا کی ساری رنگینیاں، رونقیں ختم ہو چکی تھیں۔ یاروں سے محفلیں، نادانیاں، عبادت سے ناگواری، سب کے انجام کا وقت آ چکا تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے مجھ سے۔ اتنے میں قبر مجھ سے بات کرنے لگی، اے ابن آدم، اے انسان، تو بھی کتنا نادان تھا۔ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ یہاں قبر کی اندھیری اور تنہائی کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تم نے اگر دنیا میں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا سوچا ہوتا تو آج تیرے چہرے پر خوف نہ ہوتا۔ تیرا خدا کو چھوڑ کر دنیا کی رنگین مستیوں میں لگ جانا، آج وہی رنگین مستیاں تجھے آگ میں لے جائیں گی۔ تم نے اپنے لیے دولت جمع کی اور ساری زندگی کرتے رہے، سال میں ایک بار بھی زکوٰۃ دینے کی زحمت نہ کی۔ تیرے پڑوس میں بھوکی ماں کے بھوکے بچے سو گئے، تم نے پوچھنا اور جانچنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ تم خاندان والوں سے، دوستوں سے عیاشیاں، پارٹیاں کرتے رہے۔ ہزاروں کے بل آئے، تم نے ہنسی خوشی ادا کیے۔ باہر ہاتھ جوڑ کر کھڑے بھوکے فقیر کو کچھ پیسے نہ دیے، تو آج تیرا وہ سارا جمع کیا ہوا مال تمہیں سانپ اور بچھو بن کر ڈسیں گے، ڈس ڈس کے تمہارے جسم کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہ نہ سوچ کہ ان کے ڈسنے سے تمہیں موت آ جائے گی، نہیں، یہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے انسان، تو خدا کے عذاب سے کیوں اندھا بن چکا تھا؟ دنیا داری میں لاکھوں اڑا دیے، چند پیسے مسکینوں کو ہی دے دیتے۔ بیوی سے اپنا ہر حکم منوایا، کبھی نماز کا بھی کہا ہوتا۔ بچوں کو مہنگی جگہ تعلیم دلوائی، کبھی انہیں نماز اور قرآن بھی سکھایا ہوتا۔ کم سے کم جو آج تجھ پر کچھ آیتیں پڑھ کر بخشتے، شاید ان سے ہی تیری بخشش ہو جاتی۔ اب کچھ دیر بعد تیرے پاس یہاں منکر نکیر آئیں گے جو تجھ سے کچھ سوال کریں گے۔ سوال بہت ہی آسان ہوں گے، تم اگر مومن ہو گے تو ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے جاؤ گے۔
اگر تم مومن نہیں ہوگے تو کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ اس کے بعد تم پر رحم کیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ میں ان منکر نکیر کے انتظار میں تھا، نہ جانے کب آئیں گے۔ آئیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ کچھ دیر میں وہ خوفناک چہروں سے آئے، وہ دو ہی تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ سوال آسان تھا، پر جواب دینے کے لیے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں مومن نہیں تھا، میں نمازی نہیں تھا، میں خدا کا فرمان بردار بندہ نہیں تھا۔ میں جواب میں خاموش رہا۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا نبی کون ہے؟ اس بار بھی میں خاموش ہی رہا، کیونکہ میں دنیا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھا، پر اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی درود نہ پڑھا، کبھی اس کا دل سے میلاد نہیں منایا، کبھی ان کی طرح بندوں سے محبت میں نہ رہا، کبھی ان کی طرح یتیموں اور مسکینوں کو اپنا نہ سمجھا۔ تو آج صرف نام کے عاشق رسول کا، اپنے نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگے، تیرا دین کیا ہے؟ اس بار بھی مجھ سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ میں دنیا میں دین کے قریب ہی نہیں تھا، دین کے احکاموں سے غافل تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، صرف نام کا ہی مسلمان تھا۔ جب انہیں کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ غصے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے قبر میں تپش ہونے لگی تھی۔ میرے بائیں طرف ایک کھڑکی نما جگہ کھل گئی۔ اس کھڑکی میں سے آگ شعلوں کے ساتھ میرے قریب ہو رہی تھی۔ قبر میں بدبو بڑھنے لگی تھی اور قبر چاروں طرف سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کی تپش سے میرے جسم کا بایاں حصہ جل رہا تھا۔ میں چیختا جا رہا تھا، چیخ کر پوچھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری قبر تنگ ہو رہی ہے؟ آگ کیوں میرے جسم کو جلا رہی ہے؟ قبر سے آواز آنے لگی، اے انسان، تیرے اعمال کا کیا دھرا ہے؟ تو اگر دنیا میں خود کو تنگ رکھتا تو تمہیں یہاں وسیع قبر ملتی۔ اب تیرے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرے جیسے تیری طرح کے بے شمار انسان چیخ رہے ہیں۔ یہ سب تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ آواز خاموش ہو گئی۔ آگ میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ میرا چہرہ آگ سے جل رہا تھا۔ اس آگ کی تپش دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ آگ کی تپش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں میرے چہرے سے ہو کر پورے جسم کو جلانے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں آگ میں جلتا رہا، چیختا رہا، پر وہاں کوئی میری چیخ و پکار سننے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم سے آگ بجھنے لگی۔ میرے جسم کو ٹھنڈا سکون مل رہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، میرے جسم سے آگ کیوں بجھ گئی اور میرے جسم کو راحت بھرا سکون کیسے مل رہا ہے؟ میں تو گنہگار ہوں۔ غیبی آواز آئی اور جواب ملا، دنیا میں تیرے وارث تیری بخشش کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور جب تک تیرے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس قرآن اور دعاؤں کے صدقے تیری بخشش کی جائے۔ کافی دیر تک مجھ سے عذاب ٹلا رہا، پھر اچانک سے قبر میں وہی بدبو آنے لگی۔ گرم ہوا پھر سے چلنے لگی۔ پھر سے بائیں کھڑکی کھل گئی۔ پھر غیبی آواز آئی، دنیا میں تیرے وارث
اب بھی اگر اپنے دوستوں اور دنیا کے سامنے نام بنانے کو چھوڑ کر تمہارے نام کا صدقہ خیرات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں تو اب بھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تب بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کے بھوکے بندے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اب تو اپنے عذاب کے لیے پھر سے تیار ہو جا، اس کے خاموش ہوتے ہی پھر سے آگ کا جلنا، ناقابل برداشت بدبو۔ میں پھر سے چیخنے لگا، اتنے میں میری قبر سے ایک بڑا بچھو نکلنے لگتا ہے جو میرے پاؤں سے ہو کر میرے منہ کی طرف آتا ہے۔ اتنے میں اس کے جیسے اور بھی بہت بچھو نکلنے لگے جو انسانی ہاتھ سے بہت بڑے، موٹے اور کالے اور خطرناک تھے، جنہیں دیکھتے ہی میں تڑپنے لگا۔ میں پھر چیخ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے؟ غیبی آواز سے جواب آیا، اے انسان، یہ بچھو تمہارے گناہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تم جو دنیا میں کسی کو گالی دیتے تھے، اس ایک گالی کے بدلے یہاں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے، اور اب یہ تمہیں نوچیں گے۔ اس کے ایک ڈس سے تم زمین میں کہیں نیچے چلے جاؤ گے، پھر اوپر آؤ گے، پھر دوسرا ڈسے گا۔ جتنی تم نے گالیاں دی ہوں گی، جتنے بچھو ہوں گے، اتنی ہی بار تمہیں ڈسے جائیں گے، اور اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور اس تکلیف کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ کاش تم نے کسی کو مذاق میں بھی گالی نہ دی ہوتی۔ وہ ان گنت بچھو تھے جن میں میری قبر بھر چکی تھی، باری باری ایک ڈستا گیا۔ ان کے ڈسنے سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کافی دیر تک میں اسی عذاب میں تڑپتا رہا۔ جب مجھ پر وہ سزا پوری ہوئی تو مجھے بڑے جہنم میں لایا گیا۔ وہاں کی دنیا ہی الگ تھی، ایسی دنیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کی دنیا بہت بڑی تھی، ہر جگہ آگ ہی آگ تھی۔ میرے ساتھ ایک سزا دینے والا فرشتہ تھا جس نے مجھ سے کہا، اے انسان، یہ وہ جہان ہے جس کا دنیا میں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں سبھی گنہگار ہیں، اور اب تم دیکھو گے کس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں خوف زدہ ہو چکا تھا، ہر طرف چیختے لوگ جو آگ میں جکڑے جا رہے تھے۔ میں ایک جگہ پہنچا جہاں جہنم کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا جس میں ان گنت لوگ جل رہے تھے۔ ان کی چیخیں اتنی زور سے تھیں کہ اگر وہ آوازیں دنیا میں سنی جاتی تو ہر انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے۔ جس طرح وہ آگ میں جل رہے تھے، اگر دنیا والوں کو دکھائی دیتا تو وہ دیکھتے ہی مر جاتے۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، جہنم کے اس گڑھے میں یہ سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بہت سے اچھے کام کیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کی، خدا کے نام کی خیراتیں کی، لوگوں کے کام آئے، پر انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں یہاں کام آتا۔ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ خدا سب کچھ معاف کر سکتا ہے، پر جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ نماز خدا کا اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے محبوب کو دیے تحفے کی لاج نہیں رکھتا تو پھر خدا بھی اس بندے کی لاج نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے یہ سب عذاب میں جل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھی۔ اسی گڑھے کے ساتھ وہاں جہنم کا چھوٹا ایک اور بھی گڑھا تھا جس میں بہت سے لوگ عذاب کاٹ رہے تھے، پر ان پر تھوڑی نرمی تھی۔ میرے حیران ہو کر پوچھنے پر جواب دیا، یہ وہ سب ہیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتے تھے۔ انہیں کم عذاب اس لیے مل رہا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی تھوڑی بہت سی نمازیں پڑھی تھیں، ان نمازوں کے صدقے اور اجر میں
ان کی سزا کم کی گئی ہے۔ پھر میں جہنم کے دوسرے گھڑے میں پہنچا جو بہت بڑا تھا۔ اس میں بھی وہی سب کچھ تھا، آہ، چیخیں، رونا، معافی مانگنا۔ اس گھڑے میں صرف عورتیں ہی تھیں جو سخت عذاب جھیل رہی تھیں۔ ان کے جسم کو آگ جلا رہی تھی اور مختلف خطرناک چیز جسم کو نوچ رہے تھے، جن کے نوچنے سے جسم کی بوٹیاں نکل رہی تھیں۔ ان کی معافیاں اور چیخ و پکار تھی، ہم پر رحم کھایا جائے، ہمیں آخری بار دنیا میں واپس بھیجو، خدا کی قسم کبھی گھر سے نہیں نکلیں گی، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے، ہر وقت عبادت میں رہیں گے، اپنا جسم چھپا کر پردے میں رکھیں گے، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے سوال پر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جو دنیا میں اس عذاب سے غافل رہیں، جو خدا اور قرآن کے حکم کو ٹھکرا کر دنیا کے مزے میں لگ گئیں۔ ان عورتوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی، انہوں نے اپنے جسم کو پردے میں نہیں رکھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو چھوڑ کر نامحرم مردوں کو کندھوں سے کندھے ملانے کو ترجیح دی، انہوں نے دولت اور شہرت کی خاطر اپنا جسم بیچا، اپنے آپ کو نامحرم مردوں کی نظر میں لائیں۔ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی، پاکیزگی اور پردے کو چھوڑ کر دنیا کی مکار اور غلیظ عورتوں کو اپنا آئیڈیل سمجھا اور اپنی زندگی بھی انہوں کی طرح گزارنے لگی۔ اگر انہوں نے 4 دن کی زندگی میں دنیا کے مزے اور بے حیائی کو چھوڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پاکیزگی اور پردے میں گزاری ہوتی تو آج یہ عورتیں اسی جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے کسی خوبصورت باغ میں ان کے بیچوں بیچ ہوتی، لیکن اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں ڈال دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا گھڑا تھا جس میں بھی صرف عورتیں ہی تھیں، لیکن ان پر عذاب میں کچھ نرمی تھی۔ پوچھنے پر جواب ملا، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے جسموں کو نامحرم سے چھپانے کی پوری کوشش کی اور اپنی نظروں کو نامحرم سے ہٹائے رکھا۔ ان پر عذاب میں کمی اسی لیے ہے کیونکہ ان کے گناہ بہت چھوٹے ہیں۔ ان کے گناہ ہے شوہر کی نافرمانی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت پر زور نہ دینا، خاص اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردہ نہ سکھانا۔ یہ اپنے حصے کی سزا کاٹ کر آزاد ہو جائیں گی۔ جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، سب کو عذاب میں دیکھ کر دل لرز رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں پر سخت خوفناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر کے آگ کی تلوار سے تیز کیل ان کی آنکھوں میں ٹھوکی جا رہی تھی۔ وہ کیل ان کی آنکھوں سے ہو کر پچھلی طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بہت بڑا سوراخ بن رہا تھا۔ وہ درد سے چیخ رہے تھے، ان کی چیخیں پورے جہنم میں سنی جا رہی تھی۔ ایسا عذاب انہیں بار بار دیا جا رہا تھا۔ ان کا جسم آگ سے جل کر بھسم ہو چکا تھا، پھر بھی وہ عذاب کاٹ رہے تھے۔ فرشتہ کہنے لگا، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اچھے کام تو کیے پر خدا کے منع کرنے کے باوجود نامحرم کو جی بھر کے اور ہوس سے دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی یہ دیکھتے رہے، ان سے باتیں کی، ان سے ہنسی مذاق کی، اور آج یہ چیخ رہے ہیں ہمیں چھوڑا جائے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نامحرم کو دیکھنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔
لیکن آج ان پر کوئی رحم نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے خدا کے حکم کو نہیں سننا، تو آج خدا بھی ان کی منت کو نہیں سننے والا۔ جہنم میں بڑے مختلف گڑھے تھے جن میں سب کو الگ الگ گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ کچھ چھوٹے گڑھوں میں کچھ بڑے گڑھوں میں عذاب کاٹ رہے تھے۔ پھر فرشتہ کہنے لگتا ہے، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے، نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، لیکن جھوٹ بولنا، منافقت، ریاکاری، حسد، غیبت، دل میں برائی رکھنا جیسے چھوٹے پر سخت عذاب والے گناہ سے نہیں بچے، اسی لیے ان چھوٹے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور انہیں تب تک عذاب ملتا رہے گا جتنی بار انہوں نے جھوٹ، ریاکاری، حسد، غیبت کی ہوگی، اتنی ہی بار انہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر ان گناہوں سے یہ آزاد ہو جائیں گے اور اپنے کیے دوسرے گناہوں کی سزا کاٹیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہنچے جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی سزا مل رہی تھی، چاروں طرف ان کے آگ تھی۔ اس آگ میں بڑے بڑے گولے نما شعلے تھے جس میں وہ جل رہے تھے اور سخت عذاب کاٹ رہے تھے۔ وہ آگ میں جل بھی رہے تھے، انہیں کسی سخت چیزوں سے بھی مارا جا رہا تھا، ان پر کڑے سے کڑا عذاب تھا۔ پھر میں نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہے جو انہیں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگتا ہے، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کو نافرمانی کی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور انہوں نے ان سے زور سے بات کی اور انہیں برا بھلا کہا، ان سے بدتمیزی کی، ان کی بے ادبی کی، ان کا دل دکھایا، ان کا حکم نہ مان کر انہیں رلایا، ان کے فیصلے کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کے فیصلے کیے۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی کاٹ آئے ہیں اور یہاں بھی کاٹیں گے، کیونکہ والدین کی نافرمان کے لیے خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی دل سے رحم کی دعا نہیں مانگی۔ اب میں سب کا عذاب دیکھ کر خوف میں تھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، بڑا گنہگار تو میں ہوں، میں بے نمازی تھا، جھوٹا تھا، دل دکھائے والدین کا نافرمان تھا، اپنا مفاد کا تھا، دھوکے باز تھا۔ مجھے خوف زدہ اور حیران دیکھ کر فرشتہ کہنے لگتا ہے، تم ان پر عذاب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہو، اس پورے جہنم میں صرف مسلمان ہیں، تم ان پر اتنا سا عذاب دیکھ کر کانپ رہے ہو، ان پر جو عذاب ہے وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کافرون کو اور غیر مسلم کو ملتا ہے۔ ان پر عذاب دنیا میں کوئی غیر مسلم دیکھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلمان ہو کر مومن بن جائے، پھر ان جیسا مومن دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ مسلمان کے لیے جنت بہت ہی سستی ہے، بس اس کے لیے اسے 4 دن کی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر مشکل وقت میں نماز پڑھے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، سب سے اچھا رہے، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ پالے، اپنی آنکھوں اور جسم کی نامحرم سے حفاظت کرے، والدین کا ادب کرے، اپنی اولاد کو دین سکھائے، ان کاموں سے بھی وہ جنت خرید سکتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم اپنے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو تم یہاں دیکھ آئے ہو۔ سنتے ہی میری چیخ نکل گئی، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے چھوٹے بڑے بہت گناہ کیے ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو شاید پھر بھی معافی نہ ملتی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا،
اے نادان انسان، تم چاہے کتنے بھی گناہ کرو، خدا معاف کر دیتا ہے، اور اگر نہ کرے تو پھر دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو تمہیں خدا سے معافی دلوا سکتی ہے، اور وہ ہے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کروڑوں گناہ کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں جاؤ، سچے دل سے معافی مانگو اور کہو، اے خدا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے معاف فرما، تجھے اس محبوب کا واسطہ جس کے لیے تو نے یہ دونوں جہان بنائے۔ پھر دیکھنا خدا معاف کرے گا، کیونکہ خدا وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا جس میں اس کے محبوب کا واسطہ دیا جائے۔ میں پچھتا رہا تھا، گناہ تو ہو گئے، کاش ایک بار، صرف ایک بار دل سے دعا مانگ لی ہوتی تو آج اس طرح جہنم کی آگ میں نہ جلایا جاتا۔ دوستو، یہاں پہ کہانی ہوگی ختم۔ جنہوں نے کہانی سننی تھی وہ یہاں سے پاز کر کے چلے جائیں گے۔ تو جو میری اپنی آڈینس ہے، جو میرے اپنے ویورز ہیں، ان کے لیے ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یار، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیسے جہنم سے بچیں گے؟ پھر ہمارے پاس کیا ترکیب ہے؟ سوائے اللہ کے پاس جانے کے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج سے اگر آپ کو میری کہانی میں ہلکا سا بھی کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ نے افیکٹ لیا ہو، جس سے آپ پر اثر ہوا ہو، تو پلیز اللہ کو یاد کرو، استغفار کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا سخی بندہ ہوں، لیکن استغفار کسی کے لیے، کسی مخصوص بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کہانی آتی رہیں گی۔ باقی ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اور بس آخر میں یہی کہوں گا کہ یار، استغفار پڑھو، توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنا بھی بڑا گناہ ہو یار، جتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ یہ کام کرتا ہے، اگر وہ توبہ کرے گا تو جتنا بھی بڑا گناہ ہو نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو کے اینڈ میں اس طرح آپ لوگوں سے بات کیا کروں، تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس ویڈیو سے لیسن ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو سے لیسن اگر ملے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بیٹھے ہی ہے نا، کوئی سبق ہی مل جائے گا ہمیں۔ تو بس اپنا خیال رکھیے گا، اگلی سٹوری میں ملاقات ہوگی۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعائیں کریں، اور بس اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو لمبی عمر دے، لمبی زندگی دے، آپ لوگوں کو صحت دے۔ اگلی سٹوری میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔